آج 16 شعبان جمعرات کے دن اور کل 17 شعبان جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر اور لا الہ الا اللہ کا جو بندہ یہ ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات پوری فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور یہ ورد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کرنا ہے۔ جب آپ یہ کلمہ طیبہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلتے ہی اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ عمل بڑا آسان ہے لیکن بہت ہی طاقتور ہے، اور یہ آپ کے پاس آج بہت بڑا موقع ہے۔ دیکھیے، آج کے دن آپ نے صرف یہ مختصر سا عمل کرنا ہے تو سمجھ لیں ماہ شعبان کے مہینے کی تمام برکتیں آپ نے حاصل کر لی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہو اور آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، آپ کے گھر سے نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آج کے دن کا یہ خاص عمل اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار ملتا ہے۔ وہ برکت والی رات ہوگی کہ جس میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے ہر اس بندے کا نامہ اعمال لکھیں گے جو بھی لا الہ الا اللہ کو اس طرح پڑھتا ہے، کیونکہ جس نے آج کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ اس طرح پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ ذکر ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی تمام جتنے بھی ذکر ہیں ان تمام ذکروں میں جو ذکر سب سے زیادہ افضل ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے یہی وہ عظیم کلمہ ہے جس سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسی پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسی کے سائے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل عقیدہ نظریہ حیات ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا اعلان ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پہلا حصہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے اور دوسرے حصے میں رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ ان دونوں کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہیں آگے نہ پڑھیں، تو سمجھ لیں کہ وہ ابھی تک اپنے ایمان کی اس تکمیل تک نہیں پہنچے۔ لیکن یہ مختلف اعمال اور مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ مکمل پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اب اس کے اوپر سے قرآن مجید میں بھی توحید کی بار بار تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، بس جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ آیہ مقدسہ بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہر نبی نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ تو ہر نبی اور ہر رسول نے پڑھا ہے۔ اس لیے جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی ہر پیغمبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلمے کو پڑھا ہے، لیکن آگے ہر نبی کا پھر اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے امتیوں کے اندر اس نبی کا نام شامل ہو جاتا تھا، لیکن اب قیامت تک ہر کلمہ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ہر جگہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی کلمے کے اندر گونجے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا تاثیر والا عمل ہے، اس لیے آپ نے ذرا اس عمل کو سمجھنا ہے، اور اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار بڑا ہی آسان ہے۔ کہ سب سے پہلے آپ نے اسی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کا ورد کرنے کے بعد پھر دوستو آپ نے قرآن کریم کے کچھ صورتیں ہیں، یعنی کہ اس کے بعد عمل کا سمجھ لیں کہ یہ کلمہ طیبہ جو آپ نے مکمل پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے، جو بھی عمل کیا جائے، اس سے پہلے بسم اللہ کا آغاز
کریں تاکہ اس کے اندر برکت شامل ہو جائے۔ اگر کسی کام کے اندر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے، تسمیہ کو نہ پڑھا جائے، تو وہ کام ادھورا، نامکمل اور ناقص رہتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمل کے شروع کرنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد اس کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، تم اس کو حل فرما۔ تو یہ آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی، جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا کاروبار میں عروج چاہتے ہیں، اور آپ بے حساب رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو طلب ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اور ورد آپ نے صرف اور صرف مکمل، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو مکمل پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ کیونکہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین اور بھروسہ رکھ کے یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ یہ دل میں اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے کو جہنم سے نکالا جائے گا، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں۔ یہ دنیا اور آخرت میں نور ہے، یہ قبر میں روشنی بن کر ظاہر ہوگا، قیامت میں اتنا اجر و ثواب ہوگا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا، اللہ پاک اس سے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو یقیناً جتنا کامل یقین ہو، جتنا اخلاص ہو، جتنی سچائی ہو، اس کے معاملات تو اس قدر ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کو فائدہ بھی اس قدر ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر اس عمل کو آج ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ زندگی بھر دعا ہوگے کہ ہمیں ایک ایسا عمل ملا تھا کہ جس کے ذریعے ہماری زندگی بدل گئی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اس کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھتے ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، رزق میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، اور پریشانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد 11 بار ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اول بھی اور آخر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور بہت ہی آسان درود ہے، ہر بندے کو آ جاتا ہے، جو کہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اول میں بھی 11 مرتبہ اور آخر میں بھی 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد لازمی کرنا ہے۔ شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، پھر 33 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ اول میں اور 11 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو یہ درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اس مہینے کا سب سے خاص درود پاک ہے، درود ابراہیمی ہے۔ کیونکہ حضور جب سفر معراج پر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت خضر سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت الیاس سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اسی طرح چوتھے آسمان پر گئے، 5ویں آسمان پر گئے، 6ویں آسمان پر گئے، پھر 7ویں آسمان پر، اسی طرح پھر عرش معلیٰ مسجد اقصیٰ میں گئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرائی، جنت و جہنم کی سیر کی۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت الیاس علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہاں ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ایک سلام بھیجا آپ کی امت کے لیے، تو حضور نے اس کا جواب دیا، تو اس کے اندر حضور کی آل اولاد اہل بیت کا ذکر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ درود پاک اس مہینے میں انتہائی مجرب اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اب اس کے پڑھنے کے بعد اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ انتہائی اہم اور بڑی قیمتی تسبیح ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اگر یہ بات بتاتا چلوں کہ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا، یعنی ہنسی طور کے مذاق پر کہا، تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سارا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی کے پاس آیا، کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دو، میں تنگ دست ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس یعنی حضرت علی کے پاس بظاہر تو کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن حضرت علی علیہ السلام جان گئے کہ کافروں نے ہنسی مذاق کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، ایک روایت میں ہے 10 بار، ایک روایت میں ہے 13 بار، اسی طرح ایک روایت میں ہے 14 بار، مختلف روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ پھر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا، کہا کہ مٹھی بند کر لو، اس پر دم کیا، کہا یہ کافروں کے پاس جا کر کھولنا۔ جب سائل نے کافروں کے پاس آ کر وہ مٹھی کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ اس مٹھی کے اندر خدا کی عزت کی قسم، مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے اس کی برکت، یہ ہے اس کی طاقت، یہ ہے اس درود السلام کی تاثیر۔ پھر زبان بھی تو حضرت علی کی تھی نا۔ اب اس کے بعد آپ نے جب یہ پڑھ لیا درود پاک، اس سے پہلے کلمہ شریف کا ورد کر لیا، اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کے ذریعے تصور و خیال میں اپنا مقصد بھی رکھنا ہے۔ وہ جس مقام پہ رکھنا ہوگا میں آپ کو عرض کرتا چلوں گا۔ اب آپ نے جو نیت کی ہے نا، پورے عمل کے دوران آپ نے وہی اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ یہ تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ بس یہ 2-3 باتیں ہوتی ہیں جو عمل کے اندر انتہائی ضروری ہوتی ہیں، جن پہ عمل کرنے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقصد نہیں طے کر پاتے، کبھی ادھر دھیان لے جاتے ہیں، کبھی ادھر توجہ لے جاتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ اور اپنی توجہ کے ساتھ عمل کو پڑھتا ہے، الحمدللہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے یہ درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیا، حضرت عبداللہ بن صالح صوفی فرماتے ہیں کہ ایک مدرس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ میں اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود پاک لکھنے پر پابندی کرتا تھا۔ تو درود پاک لکھنے سے بھی یہ عمل، یہ فیض ملتا ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنے سے کتنا فیض اور کتنی برکتیں ملتی ہوں گی، اس مہینے کا تو فقط ادب کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیتا ہے کہ اس بندے کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہیں تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اب دوستو، آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ بڑے عام ہیں، لیکن یہاں جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کلمات کی ایک تسبیح مکمل آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ درود پاک اول آخر کے درمیان والا حصہ شروع ہو چکا ہے، کلمہ طیبہ کے بعد ہے، تو اب آپ نے بڑی دھیان سے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، اس کی ہر بات قیمتی ہے، ہر حصہ، ہر جزء قیمتی ہے۔ اس لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں جب عمل کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی ایسا عمل میں نے زندگی میں نہیں کیا، کاش میں نے اگر پہلے کر لیا ہوتا تو آج کئی کامیابیوں میں میں قدم رکھ چکا ہوتا، کئی کامیابیوں میں سمیٹ چکا ہوتا۔ کہتے ہیں جو 2025 میں نہیں ملا، انشاءاللہ وہ 2026 میں آپ کا مقدر ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتے ہیں، اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں ان کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ نے وہ کلمات کیا پڑھنے ہیں؟ بالکل آسان سے ہیں۔ دیکھیں، ان کلمات کے ذریعے پڑھتے ہی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی بخشش کا سب سے بہترین ذریعہ ہے یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ جس نے پڑھے ہیں، دیکھیں توبہ کے کئی واقعات ہیں۔ آپ نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ یا اللہ، مجھ سے جو زندگی میں خطائیں ہو چکی ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں،
تو مجھے معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے پر قادر ہے۔ تو اس لیے ایک ایک نیکی اس مہینے کے اندر بندے کو 70 گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ سے برا کر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک نیکی کی تو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملا، 2 نیکیاں کی تو خدا جانتا ہے کتنا ثواب اور کتنا آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ پاک کتنا آپ پر راضی ہوگا۔ یہ اب پتہ چلتا ہے جب یہ عمل بندہ مکمل کرتا ہے تو توکل کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کافی ہے۔ یہ تصور رکھے کہ میرا رب ہی مجھے کافی ہے اور سب کچھ عطا کرنے والی ذات بھی میرے رب کی ذات ہے، تو پھر وہ دیکھے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ دیکھیں نابینا پرندہ، اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا تھا۔ دیکھیں جانوروں، پرندوں، چرندوں، دریاؤں میں مچھلیوں کو ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ میرا رب ہر روز کتنے ٹنوں کے حساب سے سمندر کے اندر مچھلیاں رزق کھاتی ہیں اور جنگل کے اندر جو جانور ہیں وہ رزق کھاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اب اپنے ایک ایک بندے کو اگر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کا بھی مالک بنا دے تو اس کے خزانے میں یقین جانے سمندر میں سے جیسے قطرہ چڑیا اٹھاتی ہے نا چونج میں، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اس رب کی بارگاہ میں۔ اتنی وسیع ہے اور کتنے جہانوں کا وہ مالک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح عرض کریں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ تو یہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نکال دیا، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا۔ اور 100 قاتل کا جو شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس نے جب سچی توبہ کا ارادہ کیا تو اس کی وفات ہوئی۔ وہ نیک لوگوں کی طرف بھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی عطا فرما دی۔ اس لیے 100 قاتلوں کا اگر مجرم جو بندہ ہو، ایک قتل کرنے والا ہے، تو اس لیے 100 قاتلوں کا اگر کوئی مجرم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہ جھک جائے اور صرف توبہ کا ارادہ کر لے اور نیک لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جو عام روٹین میں جو گناہ گار ہیں تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے اللہ ان کی کیوں نہیں بخشش فرمائے گا۔ تو ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے گناہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ڈاکو تھے حضرت فضائل بن عیاض، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے فوراً توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے اندر توبہ بھی ہے، اس کے اندر معافی بھی ہے۔ جب یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو صدق کے دل کے ساتھ یہ پڑھیں گے اور ان کی جو میں نے آپ کو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیں گے۔ اور جب ایک تسبیح کا نام لیا جاتا ہے نا کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح سے مراد دانوں والی تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہوگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 100 دانے والی تسبیح آپ نے اٹھا لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے اس استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سورہ کوثر شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ جو بھی حاجت ہو اس حاجت کے لیے اگر اس صورت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کی اگر قسمت میں وہ چیز نہ بھی لکھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو پانی پر دم کر کے سورہ کوثر کے ذریعے سورۃ کوثر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں، اللہ اس کو شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جن بچوں یا بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، رکی ہوئی ہوں، بہت عرصہ دراز سے کوئی مسائل چل رہے ہوں، مسلسل سورہ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ امتحانات میں کامیابی چاہنا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ پیپر آسان نہیں لگ رہے، مشکل ہیں، سورہ کوثر کا ورد کریں، آسان لگنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ان کی نظر کو دور کرنے کے لیے سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ بخار وغیرہ
ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کا دم کریں پانی پر، وہ اس مریض کو پلائیں، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو بہت سارے فوائد ہیں سورۃ کوثر کے، تو سورۃ کوثر کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورۃ کوثر ہے، آپ نے اس کو 30 اور 3 33 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر وہ جو آپ نے نیت کی ہوگی، جو آپ کے تصور کے اندر خیالات ہوں گے، جو آپ کی نیک حاجات ہوں گی، جو بھی آپ کے نیک جائز مقاصد ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنے ہیں، یعنی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر دن میں یہ عمل کریں گے، اللہ رات تک آپ کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر رات تک یہ عمل کریں گے، اللہ دن کے آنے تک ساری کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گی۔ آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی سے پہلے تعوذ و تسمیہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 33 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح میں نے ترتیب بتائی ہے، تو اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔